أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پہلے سے جو ہے وہ چل رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے اندر گئے تو وہاں پر ایک اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پر گئے ایک اجرت کے طور پر ان کے ساتھ یہ طے ہوا کہ آپ جو ہے وہ 8 سال تک یہاں پر میری ملازمت کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اپنی بیٹی جو ہے وہ ایک نکاح کے اندر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جب ساری مدت جو ہے وہ پوری کی تو اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ نکلے۔ فلما قضى موسى الأجل، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کی، وسار بأہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، یعنی اپنی اہلیہ کو، آنس من جانب الطور نارا، تو طور کی ایک جانب جو ہے وہ آگ کو دیکھا، قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم ذرا ٹھہرو کہ میں نے آگ کو دیکھا ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں، او جزوۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ ہم جو ہے وہ سردی دور کر سکیں۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے اور سفر کیا، دوبارہ مصر کی طرف جو ہے وہ چل پڑے، تو راستے میں ایک جگہ جو ہے وہ آگ کو دیکھا۔ اب ظاہر ہے یہ سردی کا موسم تھا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے آگ کو دیکھا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی خبر لے آؤں۔ اس سے مراد یہ بھی تھا کہ اگر وہاں پر آگ جل رہی ہے تو وہ وہاں پر کوئی شخص موجود ہوگا کہ جو اس علاقے سے ہوگا، تاکہ ظاہر ہے وہ اس جو راستے سے گزر رہے تھے وہ اجنبی راستہ تھا ان کے لیے، تو تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ صحیح سمت راستہ جو ہے وہ کون سا جاتا ہے۔ تو یہ خبر انہوں نے کہا کہ میں تاکہ وہ پتہ کر لوں کہ کون سا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہا کہ اگر کوئی شخص نہ ہوا تو وہاں سے میں آگ کا جو ہے وہ انگارہ لے کر آ جاؤں، تاکہ جو ہمیں سردی وغیرہ کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کو جو ہے وہ دور کر سکے۔ فلما اتاہا، جب وہ ادھر آئے اس کے پاس، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ، تو ان کو وادی کے ایک دائیں جانب سے ایک بابرکت درخت کے کنارے سے جو ہے وہ پکارا گیا، من الشجرۃ، درخت کے سے آواز آئی، ان یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، کہ بے شک میں اللہ رب العالمین ہوں۔ کہ یہ غیر وہ جو درخت تھا اس کے اوپر اللہ کی تجلی پڑ رہی تھی، اللہ کے نور کی تجلی پڑ رہی تھی، تو وہ چیز وہاں پر محسوس ہوئی تھی۔ تو وہ اس درخت سے گویا آواز آئی کہ اے موسیٰ، کہ میں اللہ رب العالمین ہوں، میں کوئی اور چیز نہیں ہوں بلکہ اللہ رب العالمین ہوں، کہ جس نے جو سب کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اب آگے مزید اللہ نے کہا کہ وان الق عصاک، کہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو ڈال دے زمین پر۔
فلما رآہا، بس جب انہوں نے دیکھا اس کو، تہتز کأنہا جان، تو گویا وہ حرکت کر رہا تھا اور گویا وہ سانپ بن گیا تھا. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو موسیٰ علیہ السلام اس خوف کی وجہ سے جب وہ پیچھے پلٹے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، کہ واپس لوٹ آؤ اور ڈرو مت. انک من الآمنین، بے شک آپ امن و امان والی جگہ پر ہیں. یعنی یہ ظاہر ہے ایک ایسی کیفیت تھی کہ جو پہلے نہیں ہوئی تھی، اور وہاں اچانک جب یہ معاملہ ہوا، رات کا معاملہ بھی تھا اور ایک ایسا محسوس ہوا، تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گھبرا کے خوف کے اندر آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ امن و امان والی جگہ پر ہو، محفوظ ہو. اب آگے اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے وہ ان کو نشانیوں سے نوازا کہ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، وہ سفید ہو کر نکلے گا بغیر کسی بیماری کے. یعنی کسی بیماری کے ساتھ نہیں بلکہ بغیر کسی مرض کے، یعنی کوئی مرض نہیں ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ جو آپ کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے. وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور خوف کی حالت میں اپنے بازو جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ جو ہے وہ چپکا لیا کرو. یعنی ایسے جو ایک کیفیت بنتی ہے اس طرح جو ہے وہ کر لیا کرو. اور فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، ابھی جب ایسا کام کرو گے تو تم سے جو ہے وہ جو خوف اور اس کی جو حالت ہے وہ دور ہو جائے. فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے جو ہے وہ دو نشانیاں ہیں جو فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ جو ہے وہ نافرمان لوگ ہیں. لہذا ان نشانیوں کی بدولت کرنا کیا ہے، ان نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور فرعون کو جا کر جو ہے وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ سناؤ. قال رب انی قتلت منہم نفسا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، مجھ سے ان کا جو ہے وہ ایک شخص قتل ہو گیا تھا. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں میں واپس جاؤں گا تو مجھے دوبارہ جو ہے وہ قتل نہ کر. یہ نظارہ وہ جو ایک پیچھے واقعہ گزرا تھا کہ ایک جو ہے وہ بنی اسرائیل کا شخص اور ایک جو ہے وہ فرعون کی قوم کا شخص آپس میں لڑ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے جو گروہ کا شخص تھا اس کی مدد کے لیے گئے، تو اس کو جو ہے وہ ایک موقع رسید کیا تھا جس کی وجہ سے، حالانکہ وہ ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا، لیکن جو ہے وہ اس حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی. تو اس شخص کے حوالے سے کہا کہ مجھے ڈر ہے. وہ ظاہر ہے اسی وجہ سے وہاں سے جو ہے وہ مصر سے نکلے تھے کہ کہیں جو ہے وہ ان کے قتل کی جو ہے وہ ان کی پھانسی کی سزا جو ہے وہ نہ سنائی جائے. تو یہ وہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے یہ ذکر کیا کہ مجھے اس بات کا جو ہے وہ خوف اور ڈر ہے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرے ساتھ میرے بھائی جو ہے وہ ہارون کو بھی جو ہے وہ بھیجے ہیں، مجھ سے زیادہ فصیح زبان ہے. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقَنِي، کہ اس کو میرے ساتھ بھیجے تاکہ وہ میری تصدیق کرے. إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ، مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دیں. یعنی یہ ظاہر ہے دل کے اندر یہ سارا خوف تھا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ انہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ذکر کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے بازو آپ کے بھائی کی وجہ سے اس کے ساتھ رکھنے کی وجہ سے مضبوط کر دیں گے. گویا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ جو بھیجیں تاکہ مجھے وہ میری تصدیق کرے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور تمہیں ایسا رعب عطا کریں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، کوئی جو ہے وہ تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکے گا، بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیوں کے بدولت. أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ، تم اور جو لوگ بھی تمہاری پیروی کریں گے وہی جو ہے وہ غالب ہوں گے. کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی کہ ہارون علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا بازو بنیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا رعب اور دبدبہ عطا کرے گا کہ کوئی بھی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا. اور یہ ہماری نشانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں. لہذا فرعون کے پاس جاؤ
اور جو تمہارے پیروی کرے گا، جو لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے، تم اور وہ لوگ جو ہے وہ غالب آ جاؤ۔ اور یہی ہوا بعد کے اندر، جو وہ سارا واقعہ ہے کہ آخر فرعون جو ہے وہ غرق ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھ لوگ تھے انہی کو جو ہے وہ غلبہ حاصل ہوا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ مزید آگے جو اس کے حوالے سے کہ جب وہ فرعون کے دربار کے اندر گئے اور وہاں جو معاملہ پیش آیا، وہ اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق